نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اور روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے فصلی لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم يمت قلبه یوم تموت القلوب رواہ سنن لابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔ عیدین کے دن میں چاند رات کو لوگ نکل جاتے بازاروں کو، ہلڑ بازی، لوگ لہو رفس، ان چیزوں میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ اور اس رات میرے نبی ارشاد فرما رہے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس دن اللہ کہتا ہے میں رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، آج میرے سے رحمت سمیٹ لے۔ بندہ کہتا ہے نہیں مولا ہن پورا مہینہ جو اسی روزے رکھے نے تراویاں پڑھیاں نے ہن یہ راتی نہیں۔ اللہ کہتا آ جا بندیا، بندہ آتا نہیں یا اللہ ہن بازار جانا ہے۔ ہاں جی سیدھی بات ہے، اس کی رحمت کے دروازے رمضان ہو یا رمضان کے بعد ہو، چاند رات کو ہم نے بازاروں کا منہ کر کے اپنا سب کچھ برباد کر لی۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس رات بڑی خاص طور پر، بقرعید کی رات ہو، عید الفطر کی رات ہو، وہ اللہ کی بندے دونوں راتوں کو میں اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھولتا ہوں، اور میں تمہیں اس بات کی ضمانت دے رہا ہوں تمہارے دل مردہ نہیں ہوں گے۔ تمہارے دل واللہ آج دل مردہ ہو چکے ہیں ہمارے، آج ہمارے دل مردہ ہو چکے، احساس ختم ہو چکے ہیں۔ اپنوں کا احساس تو ایسے جیسے بندہ کسی نے دھو کے پھینک نہیں دیا ہوتا دیوار کے اوپر۔ بہن بھائیوں کے اندر ایسی کلیش پڑی ہوئی ہے رہ ربدن آج، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان کا رشتہ ہو جائے بہن بھائیوں کا آپس میں، تو وہ ایسے بدلہ نکالتے ہیں جناب، خاص کر ساس تو ایسے بدلہ نکالتی ہے بھاویں وہ سکی بہن ہوئے، ہاں جی وہ انج بدلہ کر دی جویں 7 نسلاں دی جڑی ہے نا جی کوتاہیاں غلطیاں ان دا ازالہ اسے کڑی نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے جی، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے دل مردہ نہیں ہونے دوں گا۔ آپ باقی کریں، باقی دنوں میں چلیں آپ کریں، لیکن ان راتوں کو زندہ رکھیں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا اللیال الخمس وجبت له الجنہ لیلۃ الترویح ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان رواہ الاصبہانی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، معاذ بن جبل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ پہلی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، دوسری ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، تیسری ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، اور عید الفطر کی رات، اور شب شعبان المعظم کی 15ویں رات جس کو ہم کہتے ہیں شب رات۔ شب رات کی رات ہو، عیدین کی راتیں ہوں، وہ عید الاضحیٰ بیچ میں آگے نا جی 8ویں 9ویں 10ویں، یعنی یہ والی راتیں ہو گئیں، اور 15 شعبان المعظم کی رات ہو گئی، اور عید الفطر کی رات ہو گئی۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں اس بندے پہ جنت واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی کوئی ماں کا لال نہ جی، یہاں پر چاہے میں ہوں، چاہے شیخ الحدیث ہے کوئی، چاہے کوئی بھی ماں کا لال ہے، وہ آپ کو ریٹرن میں ضمانت نہیں دے سکتا جا تو جنتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر کوئی جناب حاجی صاحب نے میلاد شریف کرا لیا تو حاجی صاحب جناب نہ نماز پڑھن، نہ روزہ رکھن، نہ زکوٰۃ دین، نہ حج کرن، نہ صلہ رحمی کرن، تو پکے جنتی جی۔
چرساں پیو پنگا پیو پکے جنتی، اینج نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ جنت کی ضمانت دینے والا بھی جہنمی ہے، اور جس کو دی جا رہی اللہ کے فضل سے وہ بھی جہنمی ہے۔ ہاں جی، سال میں ایک دفعہ محفل کرائی اور جنت دی ٹکٹ کٹا لی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اگر سال میں ایک دفعہ کوئی محفل کرا کے یا تھوڑا جا کھوا کے ہاں جی بندہ جنتی ہو جاندہ، تو رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کے در پہ تو ہزاروں لاکھوں صحابہ پلے ہیں۔ اصحاب صفہ تو 24 گھنٹے وہاں پہ رہتے تھے، 70 صحابہ کرام کم از کم وہاں پہ 24 گھنٹے ہی رہتے تھے۔ ان کا کھانا پینا لتا سارا کچھ حضور کی ذمہ داری تھی۔ ہاں جی، اماں ختیجہ دنیا کی سب سے امیر ترین خاتون، اس کی ساری حضور نے کمائی، جتنا بھی جو کچھ بھی تھا حضور نے امت پہ لگا دیا۔ ہاں جی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں امام الانبیاء ہوں چونکہ ہیں جی لہٰذا میرے اوپر نماز ختم ہو گئی، نہیں۔ اللہ نے کہا محبوب آپ میرے محبوب ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ محبوب آپ اب تہجد کی نماز بھی ساتھ پڑھا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب 5 نمازیں تو پڑھنی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی، امام الانبیاء کی بات ہو رہی، جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ قرآن بنا دیتا ہے، جس کی بالکل عین کوئی بات غلط نہیں۔ وہ نبی جو اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، وہ بھی 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ 5 نمازیں نہیں، 6 نمازیں۔ تہجد بھی فرض ہے حضور پر، 6 نمازیں وہ پڑھیں۔ تہجد کے نوافل بھی پڑھیں، اشراق کے بھی پڑھیں، اوابین کی بھی پڑھیں۔ ہاں جی، اللہ تمہاری خیر کر، وہ ساری نمازیں پڑھیں، صدقے بھی دیں، خیراتیں بھی دیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب، اللہ کہے، اللہ اپنے محبوب سے کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ساری رات کیوں کھڑے ہوتا ہے سونیا؟ اللہ جس کو کہے نماز کم کر دے، حضرت اللہ کہے، یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ۔ وہ سونے نبی نے تو کبھی ایسے نہیں کیا، وہ تو ان راتوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے صدقے ساری امت کی بخشش ہونی ہے، ان کے صدقے شفاعت کے دروازے کھولنے ہیں۔ اگر وہ اللہ کا نبی بغیر نماز پڑھے نہیں نا وہ رہا، تو میرے بھائی پھر بھول جاؤ کہ تم نبی کے راستے کو چھوڑ کے جنتی بن جاؤ گے۔ نا 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 نا، نماز تو پڑھنی پڑے گی، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، دلوں کو بھی زندہ رکھنا پڑے گا، شب بیداریاں بھی کرنی پڑے گی۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی کوئی 3 دن ایسے نہیں دیکھے جس دن ہمارے گھر مال آیا ہو اور وہ رہ گیا ہو۔ مال آیا نا جی پہاڑوں کے برابر، تو میرے نبی کو اتنی جو ہے نا جی وہ جلدی ہوتی تھی کہ مال میرے گھر رہے نہیں، سارا بس میری امت میں تقسیم ہو جائے۔ ادھر حضور ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر بندہ بیٹھا ہوا، اتنا مال آیا، نظر کوئی نہیں آ رہا۔ 3 دن بعد گھر میں بھی پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے جی۔ یہ میرے نبی کے گھرانے کی بات ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ جناب نہیں، آج ایمان سے ہو اعلیٰ حضرت کی مجھے بات یاد آ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے جی ان کے حالات کچھ تنگ ہو گئے، نواب آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، ان کے حالات کچھ تنگ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دوستوں یاروں نے کہ یہ جو نان پارہ ہے نا جی، نان پارہ ریاست نان پارہ، ادھر کا نواب جو ہے نا جی وہ بڑا سخی نواب ہے۔ آپ اگر اس کا کوئی قصیدہ لکھ دیں نا جی، ہے جی، کوئی اس کے بارے میں منقبت لکھو، ذرا تعریفی کلمات لکھو اشعار میں، آپ شاعر تو بڑے زبردست ہو، تو آپ ایسا کرو کہ اس کی بارے میں کچھ اشعار لکھ دو، تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ بخشیش مل جائے گی، وہ آپ کو بھی پیسہ دے دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ آئے ہائے ہائے، وہ کہتے پارہ نہ بھی ایک ریاست تو ہے ہی ہے، سو ہے، روٹی کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں پارہ نہ، روٹی کے ٹکڑے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، ان چوڑیاں دی ضرور میں مدح کرنی، میں مدح کروں تو اس کی کیوں نہ کروں جس کی رب بھی تعریفیں کر رہا ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا،
پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے۔ پھر حضرت آقا جی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں؟ یا رسول اللہ یا تو پہلے نہیں تھا کھلانا، ایسی پہلے نہیں تھی جو ہے نا جی نوازشیں کرنی، تو اب کر دی ہیں، بگڑ گئی یہ عادت ہماری، ہاں جی پہلے ہی جو ہے نا تر لقمے نہیں ڈالنے تھے، پہلے عادت بگاڑ دی، اب روک رہے ہو، اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں؟ نہیں سنیں آپ جانے دو، بات یہی ہے۔ امام بصیری پھنس جائے تو قصیدہ بردہ لکھے، جب ساری زندگی سارے درباروں سے مایوس ہو گئے، پھر دربار رسالت میں جس وقت استغاثہ کیا تو پھر میرا رب سنا ہے، وہ کہا نا هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی، جس وقت ادھر آپ نے استغاثہ کیا نہ صرف جناب والی اللہ نے شفاعت عطا فرمائی بلکہ بارگاہ رسالت سے چادر کا تحفہ بھی عطا فرمایا جا رہا ہے۔ ارے یہ قصیدہ بردہ کہتے ہیں، قصیدہ بردہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا